قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو چٹکلے اور ٹوٹکے نہیں بتانے آئے تھے. انہوں نے ایک ہی چیز کو ایڈریس کیا تھا کہ قلب مردہ ہو جائیں تو زندگی کا سکون لٹ جاتا ہے سرے بازار. اگر ہم اتنے اچھے ہوتے تو وہ کیوں کہتے تم سورہ رحمان سنو؟ سورہ رحمان سے قلوب کا مردہ پن ختم ہوتا، زندہ ہو جاتے ہیں قلب. اور قلب کب مردہ ہوتا ہے؟ جب یہ قلب کالا ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر احساس مٹ جاتا ہے، جب اس کے اندر ندامت مٹ جاتی ہے، جب یہ توبہ کی طرف نہیں جاتا. ایک بندہ گھر میں بیمار ہوتا ہے، جس کا آپ کی موم نے بھی ذکر کیا. اس ایک بندہ پورے گھر کو نچاتا ہے جی. اور ہر ایک کی اپنی اپنی اپروچ ہوتی ہے، ظاہر ہے کسی کا کوئی ریلیشن شپ ہے، کسی کا کوئی ریلیشن شپ ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے اس نظام کائنات میں کہ میں امپورٹنٹ ہوں. تو یہ جو گھر ہوتا ہے یہ بھی ایک کائنات ہی ہے، یہ بھی ایک ملک ہے. اس میں ہر ایک چاہتا ہے کہ میں امپورٹنٹ بنوں. اب اس کے لیے کیا کیا ٹیکنیک ہوں گی وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. ہم کبھی، چونکہ ہم لا علم ہیں، لا علم انسان کو یہ بھی نہیں پتا کہ گناہ کون سا ہے اور غلطی کون سی. جب ہمارے پاس علم ہی نہیں، مثلا میں ایک کام کرے جا رہا ہوں، دل آزاری کرے جا رہا ہوں، غیبت کرے جا رہا ہوں، کینہ رکھتا ہوں، نفاق رکھتا ہوں، منافقت کرتا ہوں، ساری چیزیں. اگر کسی دن کسی نے روک کے کہہ دیا بھائی جی یہ سارے گناہ ہیں یا یہ نفس کی اوصاف ہیں، یہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا جسم ٹوٹ جائے گا، اس کو دیمک لگ جائے گی. ہو سکتا ہے پہلے تو وہ من نہیں نا اس بات میں، جب کسی دن جھٹکا لگے گا پھر اس کو ریئلائزیشن شروع ہوگی. تو جب میرے پاس علم نہ ہو، کہتے ہیں نا بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ میں ہوں کون، میں اس دنیا میں آیا ہوں، یہ تقاضے ہیں میرے وجود کے کچھ ظاہری. اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے حواس خمسہ کو قرآن و سنہ کا بہترین ایک گائیڈ لائن موجود ہے. ساری زندگی ہم اسی کو پالتے رہے. ہن میرا وزن ود گیا، ہن میں سمارٹ ہو گیا، ہن میں چوڑیاں سرجری کرا لی ہے، ہن میں بال کالے کر لینے. وی آر ڈیسپریٹلی فائٹنگ آؤٹ کہ یہ وقت میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور شکنجہ موت میں نہ پکڑا جاؤں. تو میں اپنے آپ کو ینگ رکھنے کی، کس کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں ینگ ہوں. لو جی تسی ینگ ہو جاؤ سارے. اور وہ جو اندر روح ہے دکھی، کمزور، جس کا تقاضا پورا کرنا تھا ہم نے، اللہ سے محبت، ذکر الہی. قلب کسے کہتے ہیں؟ روح کو. حسن استماع، دل کے کان کسے کہتے ہیں؟ قلب کو. راز خداوندی کیا ہے؟ قلب. تو جب آپ نے قلب کو، قلب سے ذکر الہی نہیں کیا، ایک ہوتا ہے آپ زبان سے کرتے ہیں. حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی کسی عقیدت مند نے کہا کہ میرا دل کی رغبت نہیں ہے لیکن میری زبان پھر بھی اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے. کہتے ہیں چلو اسی بات کا شکر کر لو کہ کم از کم تمہارے جسم کا کوئی عضو تو اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو اگر میرے دل میں روح ہے اور میں کہہ رہا ہوں یہ کالا ہو گیا ہے، میری روح کی کیا حالت ہوگی؟ اب وہ روح آپ کے جسم کو اٹھائے گی کیسے؟ کس مشکل سے آپ لڑ سکتے ہیں؟ کون سا صبر، کون سا توکل، کون سی قناعت، کون سی بردباری، کون سا حلم؟ ہو ہی نہیں سکتا آپ کے اندر. اس لیے کہ یہ ساری بے سکونی تو بھر لی ہم نے، خود بھری ہے، کسی نے نہیں بھری ہمارے. یہ کسی نے جادو نہیں کیا، نہ کبھی سوچنا، نہ کسی نے آپ کا رزق باندھا ہے، نہ کسی نے آپ پہ جادو کی ہے. خدا کے لیے ساری دنیا دار ہو گئی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات فرمائی
کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں اگر تم دیکھ لیتے تو انہیں مجنون کہتے، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو شیطان کہتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کتنے صحابہ کی صحبت پائی، اور ان کو عام طور پہ حسن بصری بھی کہتے ہیں، اور کیسے کیسے ان کی عقیدت میں مولا کے یہ وہ تھے عقیدت مند سم، آپ کو پتہ ہے، بڑی اچھی تربیت، کتنے بڑے فقیر ہوئے۔ یہ ان کا ذکر کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو تم انہیں مجنون کہتے۔ کس قدر پرسیجن کے ساتھ انہوں نے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید اور تائید اور اطاعت اور مطابعت کا حق ادا کیا۔ اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو شیطان کہتے۔ یہ کس کو کہہ رہے؟ بالکل تابعین میں نمبر 1 ہے، اور تابعین کے دور کی بات کر رہے ہیں جب لوگوں کی کیا حالت تھی۔ آج 1400 سال بعد آپ کا اپنے اور میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں پھر ایک فقیر مل گیا، اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم شیطان ہو، اس نے ہمیں کہا تمہارا دل مردہ ہو گیا چونکہ تم نے اللہ کو چھوڑ دیے۔ اللہ کو چھوڑا صرف اسے سے آپ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، جب کبھی بھی دعا کرائی جاتی۔ میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا میرا کھانا بند ہو گیا ہے، میرا لیور کام نہیں کرتا، میرا یہ کام نہیں کرتا، میرا وہ کام نہیں کرتا۔ اگر آپ انہیں بات کرتا دیکھ لینا تو آپ کہیں یار یہ بندہ جھوٹ بول رہا، اتنی وائبرنٹ آواز اور یہ وہ۔ اچھا آپ جو مرضی کر لیں، سورہ رحمان سن لی، دعا کر لیں، وہ اپنے مسلک پہ قائم ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی، میں کا 100 دکھوں سے آزاد ہے، دنیا تے پوکھتی چکریں ہی مر گئی۔ آپ زندہ ہیں، اتنی وائبرنٹ آواز ہے، آپ یہ پانی پیا کریں 3 بار اللہ پڑھ کے۔ خاصی ایج ہے ان کی، باہر کے ملک میں رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں بھوک لگتی ہے۔ کیا اس بات سے سکون نہیں آتا آپ کو مجھے کہ ہمیں بھوک لگتی؟ ہم کھانا ڈائجسٹ کر لیتے ہیں، کیا یہ سکون کا باعث نہیں ہے؟ جب یہ 2 باتیں سکون کا باعث ہیں تو اس میں جو اصل روح ہے وہ تو رب ہے۔ جب آپ کو کسی کی نے اطلاع دی کہ آپ کے والد یا والدہ یا کوئی عزیز کوئی اچانک بیمار ہو گئے، تو ہمارے ہاتھ پیر کیوں بھولے؟ ہمیں اللہ کا خیال کیوں نہیں آیا پہلے؟ سب سے پہلے اللہ کا خیال آنا چاہیے تھا نا۔ آپ کے اندر اللہ کا خیال پیدا ہو جائے سب سے پہلے، جب تک آپ اس کے پاس پہنچیں گے اس کی آدھی بیماری ختم ہو چکی ہوگی، اس لیے کہ سنبھالنے والا اللہ ہے۔ حضرت احمد خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ ملامتی تھے، بڑے زبردست، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھے، ان کی بیگم بھی بہت بڑی ولیہ تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے راستہ واضح ہے، حق ظاہر ہے، نگہبان سننے والا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی غفلت کرے تو یہ اس کی غافل ہے، تو یہ اس کے نابینا ہونے کی علامت ہے۔ راستہ واضح ہے، حق ظاہر ہے، نگہبان سننے والا ہے۔ قرآن پاک آخری کتاب، مقدس کتاب، سچ کلام، پاک کلام، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب کا نور۔ ہم سب امتی، ہم روز اسے پڑھتے ہیں، ہم روز نماز، جمعے کی نماز یا اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر کیوں ہے غفلت ہم میں؟ پھر کیوں ہے ہم میں بے سکونی؟ اس کا مطلب ہم نابینا ہے، آنکھیں تو ہماری دیکھتی۔ نابینا کیا مطلب ہو؟ مسئلہ ہے روح کا۔ روح کو نہیں، ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ہمیں کبھی کسی نے بتایا نہیں یار روح نو بھی کچھ کھلانا پلانا پہنتا ہے، اس کی غذا جو ہے وہ عبادت الہی ہے، اس کی غذا نور خدا بندی ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ وہ جب تک وائبرنٹ نہیں ہوگی، تم تندرست نہیں ہوگے، تم پرسکون نہیں رہ سکتے۔